اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز کسی بھی اچھی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں صدر شریعہ، جنہیں ہم کہتے ہیں صدر الشریعہ، اور بدر الطریقہ حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے والد کا نام مولانا حکیم جمال الدین، اور پھر ان کے دادا کا نام مولانا خدا بخش، پھر ان کے دادا یعنی پردادا کا نام مولانا خیر الدین، قدس سرہم یا قدس اسرارہم، اور قصبہ گھوسی محلہ کریم الدین ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ 1878 میں یعنی 1878 بمطابق 1696 یعنی 1296 یعنی 1296 1878 بمطابق 1296۔ ناظرین و سامعین، آپ کے والد ماجد جو ہے وہ علم و فضل میں اور فن طب میں یکتائے روزگار تھے۔ ابتدائی کتب جو ہے جد امجد سے پڑھیں، اس کے بعد اپنے بڑے بھائی مولانا محمد صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بانی دارالعلوم اشرفیہ وہاں کے بانی ہیں، ان سے علوم و فنون کی ابتدائی کتب پڑھیں۔ پھر انہی کے مشورے سے استاذ الکل مولانا ہدایت اللہ جنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ناظرین و سامعین، ان سے آپ نے پھر جو ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اکتساب فیض کے لیے مدرسہ حنفیہ جونپور میں داخل ہوئے۔ رات کو خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوئے تو استاد محترم تمام اسباق کا اعادہ فرماتے، اور اگر کوئی کمی رہ جاتی تو اس کا ازالہ فرماتے۔ یہی وجہ تھی کہ دور طالب علمی میں افہام و تفہیم کا ملکہ اتنا راسخ ہو چکا تھا کہ اگر قطبی پڑھاتے تو شرح تہذیب اور دوسرے طلبہ کو بآسانی جو ہے وہ پڑھاتے۔ علوم و فنون کی تکمیل کے بعد حجت العصر شیخ المحدثین مولانا شاہ وسیع احمد صورتی قدس سرہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پیلی بھیت کے مدرسے میں آپ نے درس حدیث کا جو ہے وہ فیض حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد سند بھی حاصل فرمائی۔ اس کے بعد حکیم عبد الولی لکھنؤ سے آپ نے فن طب حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں درس دیا۔ اس کے بعد 1 سال تک پٹنہ میں آپ مطب فرماتے رہے۔ اسی اثناء میں امام اسلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو مدرسہ منظر اسلام میں بریلی میں مدرس کی ضرورت پیش آئی۔ حضرت مولانا وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا نام پیش کیا، جسے اعلیٰ حضرت نے بڑا پسند فرمایا۔ چنانچہ آپ استاد محترم محدث صورتی کے حکم کے مطابق پٹنہ کا مطب چھوڑ کر بریلی شریف آ گئے۔ ابتداءً تدریس کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد ناظرین کچھ اور بھی اہتمام اور انتظامات آپ کے سپرد کیے گئے۔ فتویٰ نویسی کا کام آپ کے سپرد تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسالت اور اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع شریعت سے معمور زندگی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہوئے اور بہت جلد خلافت سے نوازے گئے۔ اگرچہ آپ نے اعلیٰ حضرت سے
کوئی کتاب سبقاً نہیں پڑھی تھی، لیکن فرماتے تھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی کا فیض کرم ہے۔ تقریباً 18 برس شیخ کامل کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے۔ مرشد شریعت اور طریقت کی نگاہ کیمیا اثر نے آپ کو جامع فضل و کمال بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت بھی آپ پر بے حد شفقت اور آپ سے بے حد محبت فرماتے تھے، اور فتاویٰ کے سلسلے میں آپ پر حد درجے اعتماد تھا۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت کا علم آپ جانتے ہیں، لیکن جہاں فتاویٰ کی بات آتی تو آپ پر حد درجے اعتماد فرماتے۔ ایک موقع پر فرمایا کہ جتنے یہاں پر موجود ہیں، جتنے یہاں پر فقہ میں کام کرنے والے موجود ہیں، فرمایا کہ جو سب سے زیادہ علم والا ہے، جو فقہ میں سب سے زیادہ ماہر ہے، وہ مولوی امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ استفتاء سنایا کرتے تھے، اور جو میں جواب دیتا ہوں لکھتے تھے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ان کو لکھتے لکھتے مزاج سے واقفیت حاصل ہوتی چلی گئی۔ اسی لیے فرمایا نا کہ میرا امجد مجد کا پکا، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت کچیاتے یہ ہیں۔ ناظرین و سامعین، بریلی شریف میں دینی مشاغل کی بے انتہا کثرت تھی۔ شب و روز دینی خدمات کے لیے آپ نے وقف کیے ہوئے تھے۔ صبح سویرے تدریس، دوپہر کو پریس کی نگرانی، پروف ریڈنگ، اور ناظرین پریس مینوں کا جو ان کو ہدایات دینا اور پارسلوں کی ترسیل۔ دوپہر کے بعد عصر تک پھر تدریس، عصر کے بعد اعلیٰ حضرت کے پاس آئے ہوئے سوالات کے جوابات لکھتے، مغرب کے بعد کھانا تناول فرما کر پھر مطالعہ فرماتے، اور عشاء کے بعد 12-1 بجے تک آپ دوبارہ کام فرماتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت زیادہ آپ کی مصروفیات تھیں۔ ناظرین و سامعین، کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اعلیٰ حضرت کے وصال تک جاری و ساری رہا، اور جب آپ کو بحیثیت صدر مدرس دارالعلوم معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف جانا پڑا تو وہاں تشریف لے گئے، لیکن اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کی وفات تک یہ سلسلہ آپ کا جاری رہا۔ ناظرین، اب اس میں بہت سے ناقابل فراموش واقعات ہیں، اور پھر آپ کی تدریس کا معاملہ، آپ کی تبلیغ اور تقریر اپنی جگہ، پھر سیاست کے معاملات اپنی جگہ، تصنیفات اور تالیفات پھر ان کی بہاریں، اور پھر فقہ کا انسائکلوپیڈیا جو بہار شریعت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور ناظرین، یہ اتنا بڑا کام ہے، اگر باقی کوئی تصنیفات نہ بھی ہوتی، باقی کوئی کام نہ بھی ہوتا، تو یہ ایک بہار شریعت ناظرین آپ کے نام کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مزار پر انوار پر کروڑہا رحمت برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ ناظرین، ہم آئندہ پروگرام میں بھی اس بارے میں کچھ نہ کچھ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور آیت نمبر 101 کا جو لاسٹ پورشن ہے وہ ہے، اور فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ والارض پڑھیں گے وقف کی صورت میں، والارض پڑھیں گے قف، یہ وقف لازم کی شارٹ فارم ہے، اس کا معنی ہے کہ وقف کرنا لازمی ہے۔ آخرتی وقف کی صورت میں آخرہ پڑھیں گے، گولتا وقف میں ناظرین ہاتھ سے، دو چشمی ہاتھ سے چینج ہوتی ہے۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی ہے کہ رکنا جائز ہے۔ بالصالحین وقف کی صورت میں بالصالحین پڑھیں گے، علامت وقف ہے، اور اندر 101 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 101 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ فاطرہ ایک کلمہ، السماواتی دوسرا، واو تیسرا، الارض چوتھا، اور انتا پانچواں، ولی
چھٹا فی ساتواں، الدنیا آٹھواں، اور الآخرتی نواں، توفا دسواں، مسلمن گیارہواں، الحق بارہواں، بی تیرہواں، الصالحین چودہواں۔ کل یہاں 14 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پہ ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فاطر السماوات والارض، فاطرہ میں را پر زبر، را کو پر کر کے پڑھیں گے، را پر زبر سے السماواتی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، واو پر زبر سے الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، دونوں مقامات میں سے درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین وقف جائے، سین جو ہے یہ حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ فاطر السماوات والارض، وقف کریں گے تو والارض پڑھیں گے، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، یہاں کھڑا زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، الف مدہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ارض میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے۔ انت ولی علیحدہ اور یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ولی فی الدنیا والآخرۃ۔ ناظرین فا کے نیچے زیر سے الدنیا کے دال کے ساتھ ملائیں گے، واو پر زبر سے الآخرۃ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ دنیا میں دال حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ فی الدنیا والآخرۃ، یہاں وقف کریں گے تو والآخرہ پڑھیں گے، آخرتی میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین، توفا علیحدہ ہے، نی علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے توفنی مسلمن، میم پر دو زبر کی تنوین ہے اور اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ توفنی مسلما و الحقنی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں باقی نیچے زیرے سے الصالحین کے صاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ صا حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ صالحین میں صاد کھڑا زبر صا اور صاد الف زبر صاد، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ بالصالحین یہاں وقف کریں گے تو بالصالحین۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے ناظرین آج کا سبق ہم لکھ چکے ہیں، اب اس میں جو اسماء ہیں تو ناظرین جو اسماء افعال حروف ہیں تو ان کی ہم نشاندہی بھی کریں گے، تحقیق و ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور خاص طور پر قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اور اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں تو ان کی بھی انشاءاللہ نشاندہی کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، تو ذرا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اسم ہے فاطرہ، دوسرا اسم ہے السماوات، تیسرا الارض، چوتھا انتا، پانچواں ولی، چھٹا دنیا، ساتواں آخرہ، یہاں پر ناظرین نمبر 4 آئے گا یا ضمیر پر، اور جو ہے وہ 8واں مسلمہ، یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا، اور 9واں الصالحین۔ کل یہاں پر 9 اسماء ہے۔ تو پہلا اسم ہے فاطرہ، دوسرا السماوات، تیسرا الارض، چوتھا انتا، اور یا ضمیر، پانچواں ولی، چھٹا الدنیا، ساتواں الآخرہ، اور 8واں مسلمن، اور 9واں الصالحین۔ نو اسماء ہو گئے ناظرین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے توفا، دوسرا ہے الحق، 2 افعال ہیں توفا
اور الحق۔ اچھا جی، اس کے بعد اب دیکھیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف آپ دیکھیں واو، دوسرا فی، یہاں نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور بی نمبر 3 یہاں پر حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 فی، نمبر 3 با، یعنی بازر بی۔ ناظرین 9 اسماء اور 2 افعال، 9 اور 2 11، اور 11 اور 3 کل یہاں پر ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں 14 کلمات ہیں۔ تو جلدی سے آ جائیں ناظرین یہاں پر سب سے پہلے اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے فاطر۔ فاطر فاعل کے وزن پر ہے، اور فاطر کا معنی ہوتا ہے ناظرین ابتداءً پیدا فرمانے والا، ابتداءً پیدا کرنے والا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کمپنی کسی چیز کو پروڈیوس کرتی ہے نا، تو اس کے سامنے سیمپل موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ظاہر ہے کہ وہ کمپنی اسے پہلی مرتبہ نہیں، سیمپل موجود ہوتا ہے، لیکن پہلی مرتبہ جو بنانے والا ہے نا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ فاطرہ پہلی مرتبہ بنانے والا۔ اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے بدیع۔ بدیع یعنی بغیر نمونے کے بنانے والا، بغیر نمونے کے بنانے والا۔ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے بنانے والا ہے۔ تو فاطر کا معنی کیا ہوگا؟ ابتداءً جو ہے وہ بنانے والا، ابتداءً پیدا کرنے والا۔ اس کے بعد ہے سماوات۔ سماوات جو ہے وہ سماء کی جمع ہے۔ سما کہتے ہیں آسمان، سماوات بہت سے آسمان۔ اس کا مطلب ہے کہ ناظرین آسمان ایک نہیں جو ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ 7 سماوات سورہ ملک میں ہے کہ 7 آسمان ہیں تے در تے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ارض ہے۔ ارض کہتے ہیں زمین کو۔ اچھا جی، اس کے بہت سے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی جمع آتی ہے ارادن۔ ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمینیں۔ بہت سے ائمہ یہ فرماتے ہیں، ائمہ لغت، کہ یہ اس میں جنس ہے۔ جب اس میں جنس کہتے ہیں تو یہ واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین ارادن ہم اردو میں کہتے ہیں اراضی، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اراضی کہہ کر۔ انتا جو ہے یہ ناظرین واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی۔ کا یا انت اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا، منفصل ہو تو انا۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ ولی، ولی کا معنی کیا ہوگا ناظرین؟ ولی کا معنی ہوگا کارساز۔ ولی یہاں پر یا متکلم کی ایڈ ہے تو ولی میرا کارساز۔ ہم یہاں پر ولی جو ہے اس کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی جو ہے وہ کسی یعنی دوست کے بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی قرب حاصل کرنے والے کے بھی ہوتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے اولیاء۔ تو ناظرین ولی اس معنی میں کہ جو اللہ سے قرب حاصل کرے، تو ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ولی، اور اس کی جمع اولیاء آتی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ناظرین ولی ایک معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی جو فقہ میں ایک بحث چلتی ولایت کی کہ بھی فلاں کا ولی یہ ہے، تو اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دنیا، دنیا کو کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہ دنون سے ہے، یعنی دنون کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، تو آخرت سے چونکہ بہت قریب ہے اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ بہت سے کہتے ہیں کہ یہ دنا سے ہے، یعنی گھٹیا، آخرت کے مقابلے میں چونکہ یہ فانی ہے تو اس لیے اس کو اس اعتبار سے دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخرہ، آخرہ یہ فاعلہ کے وزن پر، اس میں فاعل کا صیغہ آخر میں آنے والی ہے، چونکہ دنیا کے بعد یعنی برزخ ہے، برزخ کے بعد پھر قیامت ہے، آخرت ہے، تو اس لیے اخیر میں آئے گی، اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مسلم، مسلمہ۔ مسلمن ناظرین یہ اصل میں مسلم ہے، اور ظاہر ہے کہ عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ مسلمن ہو، مسلمن ہو یا مسلمن ہو، تو یہ عامل یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں پر 2 زبر کی تنوین ہو تو مسلمن ہے اس لیے، ورنہ یہ مسلم مفعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے اسلام لانے والا، یعنی مسلمان، فرما برداری کرنے والا۔ مسلم کا معنی ہوتا ہے اپنے سر کو جھکانے والا، اپنے سر کو جھکانے والا، تو فرما برداری کی حالت میں یا فرما برداری کرنے والا،
اور یہاں پر یہ حالت کا بیان ہو رہا ہے تو یہ حال بن رہا ہے، تو اسی لیے یہاں پر اس کا معنی ہوگا فرما برداری کی حالت میں۔ اس کے بعد ناظرین، اور مسلم ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صالحین، صالح کی جمع ہے، فاعل کے وزن پر ہے صالح، اور صالح کا معنی ہوتا ہے ناظرین نیک کام کرنے والا، اور صالحین اور صالحون جو جمع آتی ہیں اس کا معنی ہے نیک کام کرنے والا، نیک کام کرنے والے بہت سے لوگ۔ اور صالح ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی بڑا صالح ہے، یعنی بڑا نیک کام کرنے والا ہے۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ توفا، ناظرین توفا جو ہے یہ فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے تو وفات دے، اور یہاں پر یہ فعل امر تو ہے لیکن عرض کے معنی میں اللہ کی بارگاہ میں کہ تو وفات دے۔ جب فعل امر اللہ کی بارگاہ میں یوز ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے بمعنی عرض کے ہے، تو تو وفات دے۔ الحق فعل امر حاضر معروف بمعنی دعا کے بمعنی عرض کے، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو ملا دے، تو ملا دے۔ چلتے ہیں حروف یعنی واو کا معنی اور، فی کا معنی میں، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ کل 14 کلمات میں ناظرین 6 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اراضی، نمبر 2 ولی، نمبر 3 دنیا، نمبر 4 آخرہ، نمبر 5 مسلم، نمبر 6 صالح۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ فا الف زبر فا، طا ز طی، را سین زبر را، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما یا میم الف زبر ما، واو کھڑا زبر وا یا واو الف زبر وا، تا ز تی، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ار، ضا ز دی، فاطر السماوات والارض، یہاں وقف پڑھیں گے تو والارض پڑھیں گے، حمزہ نون زبر انت، تا زبر تا، انتا، واو زبر وا، لام یا ذلی، یا کھڑی زیری، ولی، فا دال زیر فت، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، فی الدنیا، واو لام زبر ول، حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خی، را زبر وا، تا زیر تی، والآخرۃ، یہاں وقف پڑھیں گے تو والآخرہ پڑھیں گے، تا زبر تا، واو فا زبر وف، فا زبر فا، نون یا زنی، توفنی، میم سین پیش مس، لام ذلی، میم واو دو زبر مو، واو زبر وا، حمزہ لام زبر الحا، قاف زیر حق، نون یا زنی، مسلما و الحقنی، با صاد زیر بس، صاد کھڑا زبر صا یا صاد الف زبر صا، لام ذلی، حیا زیر حی، نون زبر نا، بالصالحین، یہاں وقف پڑھیں گے تو بالصالحین پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین انشاءاللہ اب اس کے بعد تلاوت ہوگی، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، پھر اس کے بعد حدر کے ساتھ، پھر اس کے بعد تدویر کے ساتھ، لیکن آپ سماعت فرمائیں گے مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے یا پڑھتے ہیں۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فاطرہ پیدا کرنے والا، السماواتی آسمانوں، وا اور الارضی زمین، انتا تو، ولی کارساز، یہ میرا، فی میں، الدنیا دنیا، وا اور الآخرتی آخرت، توفات تو وفات دے، نی مجھے، مستمن فرما برداری کی حالت میں، وا اور الحق
تو ملا دے نی مجھے بھی ساتھ الصالحین نیکوں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کو جو ہے بامحاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آپ اسے سماعت فرمائیں۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے آسمانوں اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ ناظرین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے ہیں ناظرین وہ آیت نمبر 93 پر ہم پہنچے تھے، جس میں جو ہے وہ قمیص کا ذکر ہے یوسف علیہ السلام کی، اور اسی کے ضمن میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ جن چیزوں کی نسبت، جن اشیاء کی نسبت اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے، اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہو جائے، تو وہ چیزیں بھی نسبت کی، پیاروں کی نسبت کی وجہ سے وہ بھی ناظرین اللہ کو محبوب ہو جاتی ہیں اور وہ بھی بابرکات ہو جاتی ہیں۔ ہم نے کئی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب ناظرین جس طرح مثال کے طور پر شفا شریف میں ہے کہ ابو القاسم بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالوں میں سے پیالہ تھا، اور ہم کیا کرتے تھے، ہم بیماروں کے لیے اس میں پانی ڈالتے تھے اور بیمار اسے پیتے، انہیں اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا۔ اسی طرح ناظرین صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عثمان بن عبداللہ بن موہب بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے ایک برتن میں پانی ڈال کر مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا، اور جو ہے وہ 3 انگلیوں کو آپ نے ملایا، یعنی وہ چاندی سے ملمہ کی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی 3 انگل جتنی، اس میں نبی علیہ السلام کے مبارک بالوں میں سے، یعنی منہ مبارک میں سے کچھ منہ تھے، یعنی بال مبارک تھے۔ جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا اسے کوئی بیماری لگ جاتی تو وہ آپ کے پاس ایک برتن بھیج دیتا۔ فرمایا کہ میں نے گھنٹی کی شکل کی ایک ڈبیا دیکھی جس میں وہ سرخ بال موجود تھے۔ ناظرین و سامعین فتح الباری میں ہے، اس حدیث سے مراد یہ کہ جو شخص بیمار ہو جاتا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک برتن بھیجتا، وہ اس برتن میں نبی علیہ السلام کے ان مبارک بالوں کو رکھتی، پھر اس برتن میں پانی ڈالتی اور ان کا دھون اس بیمار کو پلایا جاتا، یا وہ آدمی شفا طلب کرنے کے لیے اس پانی سے غسل کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے شفا عطا فرماتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسند ابو یعلا میں موجود ہے، عبد الحمید بن جعفر اسے روایت کرتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک عمرہ کیا، آپ نے اپنے سر کے بال منڈوائے، لوگ آپ کے بال لینے کے لیے جھپٹے، میں نے آپ کی پیشانی کے بالوں کو حاصل کیا، میں نے آپ کے بال لے کر ان کو اپنی ٹوپی میں رکھ لیا اور میں نے ان بالوں کو اپنی ٹوپی کے اگلے حصے میں رکھا۔ اس کے بعد جس جنگ میں بھی گیا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فتح عطا فرمائی۔ ناظرین آپ کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ناظرین عبد الحمید بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی۔ حضرت خالد نے کہا، یہ بھی بڑا پیارا واقعہ ہے ناظرین کہ مدینہ منورہ میں پھر آپ کی زوجہ محترمہ ان بالوں کو لے کر جا رہی تھی۔ ایک بڑا طویل واقعہ ہے لیکن بڑا ایک ایمان افروز واقعہ ہے، لیکن یہاں پر میں صرف حدیث پاک بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت خالد نے کہا کہ فرمایا کہ اس ٹوپی کو ڈھونڈو، لوگوں کو وہ ٹوپی نہیں ملی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا کہ اس ٹوپی کو تلاش کرو، تو لوگوں کو وہ ٹوپی مل گئی، وہ ایک پرانی ٹوپی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اپنا سر منڈوایا، مسلمان آپ کے بالوں کو حاصل کرنے لگے، میں نے آپ کے پیشانی اقدس کے بالوں کی طرف سبقت کی اور ان بالوں کو میں نے اس ٹوپی میں رکھ لیا، پھر جس جنگ میں گیا ہوں یہ ٹوپی میرے ساتھ رہی اور مجھے کبھی جو ہے وہ شکست نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ فتح النصرت عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی شفا یابی کا تو یہ ایک واقعہ ہے نا، ہمارے نبی سیدنا
مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑوں، آپ کے برتنوں اور آپ کے بالوں سے حصول شفا کی ناظرین ایک روایت نہیں، متعدد واقعات اور روایات ہیں، اور یہ آپ کے بال مبارک کی برکت تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جنگ میں فتح حاصل فرماتے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ مزید آیت نمبر 94 سے ہم پھر مزید تفسیر عرض کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون سٹائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی نہیں ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اچھا باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا، فاطرس، اس کو ذرا صحیح پڑھیے گا، فاطر السماوات والارض۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سائیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطر السماوات فاطرس فاطرس فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اچھا والارض نہیں ہوگا، والارض ہوگا، ضاد عربی میں پڑھتے ہیں، اردو میں ضاد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطر السماوات فاطرس فاطرس فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ اے آسمان اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے؟ میری آواز السلام علیکم۔ ہاں جی ہاں جی جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بحرین سے بات کر رہی ہوں۔ جی سبق و ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ جی جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین دکھا دیجیے۔ جی پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ترجمہ، اے آسمان اور زمینوں کو ابتداءً پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ باقی ماشاءاللہ بالکل صحیح پڑھا آپ نے، توفنی کو ذرا صحیح کر لیجیے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، لیکن جب اسکرین کی بات آتی ہے تو آپ اسکرین کی طرف نہ جایا کریں، آپ اپنے پاس سبق آیت کریمہ لکھ لیا کریں، تاکہ جیسے ہی کال ملے آپ فوراً سنانا شروع کر دیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین و سامعین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ ریکاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے، اور جس ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کیجیے اور اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور صرف خود نہیں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت
چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔